شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اگر بالوں میں خشکی آ جاتی ہو تو آم کھا لیا کرو۔ ادرک کی چائے پیٹ کا درد ختم کرنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اگر پیشاب کے وقت جلن ہوتی ہو اور درد ہوتا ہو تو 2 کھانے کے چمچ گاجر کے بیج 1 گلاس پانی میں ابال کر پئیں، افاقہ ہوگا۔ تیز پتی والی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ اگر گلا بند ہو جائے اور آواز نہ نکل رہی ہو تو 2 آم کے پتے لے کر ابالیں۔ پانی آدھا رہ جانے پر شہد ملا کر پی لیں، گلا آپ کا کھل جائے گا۔ سرسوں کے تیل میں 1 چائے کا چمچ نمک ملا کر دانتوں پر لگانے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ دھنیا کے پتے چبانے سے جوڑوں کے درد میں کمی آتی ہے۔ جن کی نظر کمزور ہو وہ روزانہ یا بصیر پڑے، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بند گوبھی کے پتے چبانے سے بواسیر ختم ہو جاتی ہے۔ اخروٹ کا تیل استعمال کرنے سے جوؤں سے خشکی اور نجات ملتی ہے۔ بینگن چبانے سے بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ روزانہ صبح چبا کر ہمراہ پانی پئیں، بے حد مفید ہے۔ کھیرے کا جوس پینے سے پتھری نہیں ہوتی۔ بڑھتے ہوئے وزن کو کم کرنا ہے تو دن میں 3 بار کھیرا ضرور کھایا کریں۔ نہار منہ 1 لہسن کھاتے رہنے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو لوگ تیز روٹی کھاتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کریلے کے جوس میں چینی ملا کر پینے سے بواسیر نہیں ہوتی۔ غسل کرنے سے پہلے پورے بدن پر سرسوں کے تیل سے مالش کریں اور اس کے بعد نہا لیں۔ اس سے آپ کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا اور ساری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ دھنیا کے پتے چباتے رہنے سے بال لمبے اور گھنے ہو جاتے ہیں۔ منہ، داڑھ یا دانت میں درد ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل لیں، اس سے درد ختم ہو جائے گا۔ نہار منہ کہوا لیمو نچوڑ کر پی لیں اور دوپہر کو بھی استعمال کرنے سے موٹاپے میں تیزی سے کمی آئے گی۔ بادام کے تیل کا بالوں پر روزانہ استعمال بالوں کو لمبا اور صحت مند بناتا ہے۔ پودینے، تلسی یا میتھی کے پتے پیس کر اس کا رس چہرے پر لگانے سے چھائیاں دور ہوتی ہیں۔ کدو کے بیجوں کا تیل سر کے درد کو ختم کرتا ہے۔ سر کے بالوں کو مہندی کے تازہ پتوں کے پیسٹ بنا کر سونے سے پہلے چہرے پر لگائیں، تھوڑی دیر کے بعد نیم گرم پانی سے دھوئیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پلکوں پر بادام کا تیل لگا کر سونے سے پہلے لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر کی چربی کبھی بڑھے گی نہیں۔ یوگا آپ کو شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رکھتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے پڑ جاتے ہوں وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا سونف، 2 دانے انجیر 1 گلاس پانی میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو۔ تہجد کے وقت 41 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے اللہ پاک رزق بڑھاتے ہیں۔ 2 ثابت کالی مرچ پانی کے ساتھ کھانے سے ہر قسم کے جسمانی درد سے آرام ملتا ہے۔ جوں کی روٹی کا استعمال ناشتے میں کریں، اس سے وزن کم ہوتا ہے۔ جوں کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ کھیرا کھانے سے خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہو جاتی ہے۔ گرم دودھ میں زعفران شامل کر کے پینے سے سینے کی بلغم ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریوں سے بچنا ہے تو صبح شام کو سیر ضرور کیا کرو۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کرو۔ صبح کے وقت کھیرا کھا لینے سے دل کی دھڑکن غیر متوازن نہیں ہوگی۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت قہوہ پیتے ہیں ان کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ چھوٹی الائچی کو منہ میں رکھ کر ببل کی طرح چباتے رہنے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ جو بندہ روزانہ ادرک کھاتا ہے وہ جلدی کسی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ کھجور کھا لیا کریں۔ آنکھوں کو بہتر حالت میں رکھنے اور خوبصورت بنانے کے لیے 1 گلاس روزانہ گائے کا دودھ پیا کریں۔ کالے زیرے کا تیل جسم پر مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ 50 گرام سفید تل، اس کے ہمراہ وزن مصری ملائیں، رات کو سوتے وقت 1 چینچ کھا لیں۔ مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ کھانے کے درمیان صرف 11 مرتبہ یا رحمان پڑھو، جادو ٹوٹ جائے گا اور نظر بد ختم ہو جائے گی۔
سیب انسانی جلد کو خوبصورت بناتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ کچے دودھ کی جھاگ کو ہونٹوں پر ملنے سے ہونٹ گلاب کی طرح سرخ ہو جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ میں 1 چمچ روغن زیتون ڈال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ دانتوں کے نشانات مدھم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب منہ میں پھیرتے رہیں۔ صبح خالی پیٹ پھلوں کا رس پینے سے گردے درست رہتے ہیں۔ گردوں پر سوجن ہو تو تربوز کھایا کرو، سوجن ختم ہو جائے گی۔ 1 سبز الائچی اور 1 چٹکی پیسی ہوئی دار چینی چبا کر 1 گلاس دودھ ملانے سے بچوں کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ باجرے کی روٹی سے انسان کا جسم چاقو چوبند رہتا ہے اور جسم کی چربی کم ہوتی ہے۔ دہی اور شہد پر ماسک کی طرح لگانے سے جھریوں میں کمی آتی ہے۔ پیاز کے ارک کو روئی میں ڈبو کر کچھ دیر ناک پر رکھیں اور زور زور سے سانس لیں تو زکام ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے بھائی کی بات سن کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہ اپنی سماعت پر یقین تھا نہ اس پر کہ ایسے الفاظ میں اپنے بھائی کے منہ سے سنوں گی۔ میں نے کہا، بھائی آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ نشے میں چور اپنے پاؤں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ لڑکھڑاتے قدموں سے میرے کمرے کی دیوار سے لگ کر دیوار کے سہارے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ہاں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، رات کو تیار رہنا۔ میں نے درستگی سے کہا کہ میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ کہنے لگا، اگر تم شرافت سے نہ مانی تو میرے پاس دوسرا راستہ بھی ہے۔ یہ کہہ کر وہ نشے سے چور میرے کمرے سے باہر نکل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرا کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ یہ دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اپنے نشئی بھائی سے یہ توقع نہیں کر سکتی تھی۔ میں فوراً دروازے کے پاس آ گئی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ رونے لگی مگر دروازہ نہیں کھلا۔ میری پوری رات رو کر گزری تھی، دروازہ پورا دن بھی بند رہا تھا۔ میں بھوکی پیاسی بعد دروازہ پیٹتی رہی لیکن کوئی بھی میری مدد کو نہیں آیا تھا۔ شاید اس لیے کہ میرا بھائی مجھے جس گھر میں لایا تھا یہاں قریب کوئی آبادی نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے نشے کی حالت میں پوری کرنے کے لیے اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ بہن بھائی جیسے پاکیزہ رشتے کی یوں دھجیاں اڑا سکتا ہے۔ یہ ایک سنسان سا علاقہ تھا، قریب کوئی گھر تعمیر نہ تھا سوائے واحد اس ایک گھر کے۔ میرا بھائی جب مجھے یہاں پر دھوکے سے لے کر آیا تو میں نے کہا کہ یہاں تو آبادی نہیں۔ وہ کہنے لگا، اتنا بڑا گھر اتنا سستا مل گیا ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہاں پر ڈر لگتا ہے، یہاں آس پاس کوئی نہیں رہتا، مجھے واپس اپنے پرانے گھر میں جانا ہے۔ وہ کہنے لگا، اب یہی ہمارا گھر ہے، وہ گھر میں نے بیچ کر یہ خریدا ہے۔ وہ مجھے اس سنسان گھر میں لے آیا اور وہ گھر بلا شبہ پرانے گھر سے بہت ہی بڑا تھا، لیکن مجھے ڈر سا لگا رہتا۔ ابھی چند دن ہوئے تھے ہمیں یہاں پر آئے تو بھائی نے اپنا اصل مقصد بھی بیان کر دیا۔ وہ مجھ سے بدکاری کروانا چاہتا تھا اور میرے پیسے سے اپنے نشے کی لت کو پورا کرنا چاہتا تھا، جو پرانے گھر میں ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں پڑوس میں رہنے والے لوگ میری والدہ کی وفات کے بعد میرا بہت ہی زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میں اس وقت کمرے میں بند اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ بھوک پیاس کو برداشت کر کے میں نڈھال سی ہو گئی۔ دن سے 2 بار رات ہو چکی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے ایک پکی عمر کا شخص تھا، ہٹا کٹا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر بڑی کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس شخص نے دروازہ بند کیا اور میری جانب بڑھنے لگا۔ اس کے غلط ارادے دیکھ کر میں رونے اور چلانے لگی کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس گناہ کے لیے راضی نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگا، میں نے تمہارے بھائی کو تمہاری منہ مانگی قیمت طے کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا، وہ پیچھے جا گرا۔ میں جلدی سے کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگی لیکن اس سے پہلے وہ مجھے بازو سے پکڑ چکا تھا۔ اس بار وہ بہت ہی بڑے غصے میں تھا، مجھے ایک گالی بکی اور بیڈ پر پٹک دیا۔ میرا سر بیڈ کے کنارے پر جا لگا۔ میرا سر اس زور سے لگا تھا کہ مجھے چکر آنے لگے۔ کچھ 24 گھنٹوں سے بھوکی پیاسی تھی، خود میں اتنی ہمت نہیں رکھتی کہ میں سامنے وحشی صفت انسان سے اپنے بچاؤ کے لیے لڑ سکتی۔ صبح کا سورج میرے لیے بربادی کا نیا سامان لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ شخص میرے منہ پر پیسے پھینک کر بڑی حقارت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بڑی اکڑ رہی تھی رات کو میرے سامنے، دیکھ لیا اپنا انجام؟ یہ مرد کا معاشرہ ہے، تم جیسی لڑکیاں صرف بکنے کے لیے یہاں پر پیدا ہوئی ہیں۔ آئندہ جب بھی میں آؤں تو جھک کر میرے سامنے پیش آنا،
ورنہ آج سے زیادہ برا حشر کروں گا تمہارا۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا اور میرے آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر تکیا بھگونے لگے تھے۔ اس شخص نے ایک وحشیانہ سلوک میرے ساتھ برتا تھا۔ میرے چہرے اور بازوؤں پر اس نے جلتے سگریٹ بجھائے تھے۔ میں روتی چلاتی بل بلاتی رہی اور وہ میری اذیت پر کہکے لگاتا رہا۔ کہنے لگا یہ مجھے دھکا دے کر پیچھے گرانے کی سزا تھی۔ میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میں بھوک اور اذیت کو سہ سہ کر بالکل نڈھال ہو چکی تھی جب میرا گھٹیا بھائی میرے کمرے میں آیا۔ میرا بگڑا ہوا چہرہ دیکھ کر نظریں بدل گیا۔ میرے بیڈ پر بکھرے نیلے نوٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس نے کسی بھوکے کتے کی طرح وہ نوٹ چپٹے اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ میرا کمرہ پھر سے لاک ہوا تھا، لیکن اس بار میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا۔ مجھ میں اتنی سکت ہی کہاں بچی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرا بھائی عرفان میرے لیے ناشتے کی ٹرے لے کر آیا۔ حلوہ پوڑیاں چنے چائے کی ٹرے میں میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا، پیٹ بھر کے کھا لے، تیری ہی پیسوں سے لایا ہوں۔ میرا جی چاہا کہ اس کے منہ پر تھوک دوں یا وہ ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے منہ پر پھینک دوں۔ میں نے تنفر سے اس کی طرف دیکھا، جیسے اپنے کیے پر اسے ذرا بھی افسوس نہیں تھا۔ مجھے چور آنکھوں سے دیکھ کر کہنے لگا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہیں یوں قید کر کے۔ اگر تم آرام سے میری بات مان جاتی تو مجھے یہ سب کرنا بھی نہ پڑتا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہنیں تو بھائی کی عزت ہوتی ہیں، اس کی غیرت ہوتی ہے۔ وہ تو اپنی بہن کی جانب اٹھنے والی میلی آنکھ کو بھی پھوڑ دیتی ہے۔ بڑے بازار میں لڑ پڑتے ہیں۔ یہ کیسا بھائی تھا جو بہن کے کمرے میں ایک غیر مرد کو خود لایا تھا، صرف چند ہزار کے نوٹوں کی خاطر۔ میری آنکھوں سے کئی آنسو بہہ کر میرے رخسار پر لگے، زخم پر کسی نمک پاشی کی طرح سے لگے اور مجھے تڑپا گئے۔ لیکن یہ شاید میری اذیتوں بھری زندگی کی ابتدا تھی۔ اصل موت تو اس وقت ہوئی جب میرے سگے بھائی نے اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے میرے ساتھ۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا جب ہم دونوں بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ میری ماں نے عدت بھی پوری نہیں کی کہ لوگوں کے جھوٹے برتن مانجنے لگی تھی تاکہ وہ ہمارا پیٹ بھر سکے۔ پورا دن اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، شام کو تھکی ہاری آتی تو گھر کے کام کاج کرنے لگتی۔ میں اس وقت 7 سال کی تھی، لیکن اپنی اماں کی خاطر میں نے اپنی عمر سے پہلے ہی گھر کے کام کاج سنبھالے۔ عرفان بھائی اس وقت 10 سال کا تھا، لیکن کام کچھ نہیں کرتا۔ جیسے ہی اماں کام پر جاتی وہ بھی گھر سے نکل جاتا، پورا دن گلی کے آوارہ لڑکوں کے ساتھ گھومتا پھرتا۔ اماں کے گھر آنے سے پہلے گھر آ جاتا اور مجھ سے کہنے لگتا، اماں کو یہ مت بتانا کہ میں باہر گیا تھا۔ ساتھ ہی اپنی جیب سے مجھے ٹافی نکال کر دیتا، میں بھی خوشی سے رکھ لیتی اور اماں سے بھائی کی کوئی شکایت نہ لگاتی۔ مگر ایک بار جو میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ 10 سال کا تھا۔ ایک بار رات کے وقت اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ جب میری آنکھ اچانک سے کھل گئی، میں نے دیکھا تو بھائی کی چارپائی خالی تھی۔ آدھی رات بھائی کہاں جا سکتا تھا؟ مجھے شروع سے ہی اپنے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ ہم دو ہی تو بہن بھائی تھے، پھر بہنوں کو بھائی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، یہ تو فطری سی بات ہے۔ میں کمرے سے دبے پاؤں باہر آئی تو بھائی صحن میں بچھی چارپائی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور ساتھ ساتھ کھانس بھی رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر دم خود سی رہ گئی، اتنی سی عمر میں وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ میں فوراً سے بھائی کے پاس آ گئی۔ وہ مجھے سامنے دیکھ کر بخلاسا گیا۔ سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو اس نے سگریٹ اپنے پیچھے چھپائی، لیکن میں دیکھ چکی تھی۔ میں نے کہا، میں ابھی امی کو بتاتی ہوں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں۔ میری بات سن کر بھائی کی رنگت اڑی سی۔ انہوں نے فوراً سے سگریٹ بجھا دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگے کہ تم میری پیاری بہن ہو، اماں سے کچھ مت کہنا، میں تمہیں کل 2 ٹافیاں لا کر دوں گا۔ میں فوراً سے مان گئی کیونکہ مجھے ٹافیاں اور چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ اس کے بعد تو بھائی کی یہ عادت بڑھتی ہی گئی۔ پہلے سگریٹ کا عادی ہوا، اس کے بعد نشے کی سگریٹ پینے لگا۔ رات کو دیر سے گھر آنے لگا۔ جب اماں سو جاتی تو وہ گھر سے باہر نکل جاتا۔ مجھ سے کہتا میں صحن میں بیٹھ کر اس کا انتظار کروں، جب وہ آئے تو چپکے سے دروازہ کھول دوں تاکہ اماں کو خبر نہ ہو اور بدلے میں وہ مجھے چاکلیٹ لا کر دے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری چھوٹی سی لالچ مجھے کتنی مہنگی پڑے گی۔ اگر میں نے اماں کو اسی وقت بتا دیا ہوتا تو اماں عرفان بھائی کو اسی وقت روک دیتی، لیکن میں تو چند چاکلیٹ کی خاطر بھائی کی رازدار بن بیٹھی تھی۔ ایک دن جب بھائی گھر آیا تو اس کے منہ سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور اس کے قدم بھی بری طرح سے ڈگمگا رہے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی صحن کی چارپائی پر ڈھہ گیا اور سو بھی گیا۔
اس وقت وہ 15 سال کا تھا جب اس نے شراب پی تھی، لیکن میں اماں کو پھر بھی کچھ نہیں بتا پائی کیونکہ مجھے چاکلیٹ کی لالچ تھی۔ بھائی اب جوا بھی کھیلنے لگا اور جب جوا جیت جاتا تو مجھے بریانی کھلاتا تھا۔ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جوا بری چیز ہے۔ میں روز بھائی کے لیے دعا کرتی کہ وہ جوا جیت کر آئے کیونکہ اماں کی محنت کے پیسوں سے بس دال روٹی ہی پکتی تھی۔ اماں جب سو جاتی بھائی گھر سے باہر نکل جاتا، جوا جیت کر بریانی لاتا، ہم دونوں مل کر کھاتے۔ جب وہ 16 سال کا ہوا تو اماں نے اسے ایک ورک شاپ پر نوکری پر لگوا دیا۔ بھائی چند گھنٹے ہی نوکری کرتا، باقی جوا کھیلنے لگتا، اور ورک شاپ کے مالک نے اماں کو بھائی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ تمہارا بیٹا نشہ کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، نوکری بھی ٹھیک سے نہیں کرتا۔ میری ماں تو یہ سب سن کر رونے لگی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پہلی بار اماں نے بھائی کو بہت مارا تھا اور خود بھی بہت روئی تھی کہ میں محنت مزدوری کرتی رہی تاکہ تم لوگ حرام سے بچتے رہو اور تم نے خود کو کن چکروں میں پھنسا لیا۔ عرفان میرا بھائی اس وقت اس نشے کا بری طرح سے عادی ہو چکا تھا۔ اماں کی مار پیٹ اس پر بے اثر ہو چکی تھی۔ اب وہ پورا دن گھر بیٹھا رہتا، رات کو ایک پاؤڈر لاتا اور کاغذ کا ہول بنا کر اس پاؤڈر کو اس ہول کے ذریعے سونگتا اور وہ پاؤڈر ناک کے ذریعے بھائی کے اندر چلا جاتا۔ پھر وہ دنیا مافیا سے باخبر ہو جاتا۔ میری اماں اسے بہت بار منشیات ہاسپٹل میں بھی لے گئی تاکہ اس کا علاج ہو سکے، لیکن وہ وہاں سے بھی بھاگ آیا۔ اب اماں کی تنخواہ بھی چوری کرنے لگا تھا۔ اسے جب تک نشہ نہ ملتا وہ بے چین سا ہونے لگتا، وہ رونے لگتا، پاگل سا ہو جاتا، گھر کے برتن زمین پر پٹکنے لگتا۔ اب تو اماں بھی اس کے جنون اور پاگل پن کو دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ میرا بھائی 20 سال کا ہو چکا تھا اور میں 17 سال کی۔ جب ایک دن بھائی اماں سے پیسے مانگ رہا تھا، اماں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ پہلے تو گھر کی چیزیں توڑنے لگا، لیکن اماں نے پھر بھی اسے پیسے نہ دیے۔ وہ نشہ نہ ملنے کی وجہ سے دیوانگی پر اتر آیا تھا۔ اس نے اماں کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر میں بھائی سے اماں کا گلا چھڑوانے لگی، لیکن وہ اماں کو چھوڑنے کو تیار بھی نہیں تھا۔ مجھے بھی زور سے دھکا دیا، فرش پر جا کر گری۔ وہ بار بار اماں سے پیسوں کا تقاضا کر رہا تھا، ساتھ ہی اماں کا گلا بھی گھونٹ دیا تھا۔ جب تک میں دوبارہ اٹھ کے بھائی کے پاس آئی تاکہ ان سے اماں کو چھڑوا سکوں، اس وقت تک اماں مر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میں چلانے لگی، میں رونے لگی۔ بھائی کا جنون یکدم ختم ہوا۔ اس نے جیسے ہی اماں کا گلا چھوڑا، اماں کا مردہ وجود زمین بوس ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بھائی کی رنگت بھی اڑ گئی۔ میرے رونے کی آواز سن کر محلے والے ہمارا دروازہ بجانے لگے۔ بھائی مجھ سے کہنے لگا، خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں نے جان بوجھ کر اماں کو نہیں مارا، مجھے تو خود بھی ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر تم نے محلے والوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے اماں کا گلا گھونٹا ہے تو یہ محلے والے مجھے پولیس کے حوالے کر دیں گے اور پولیس مجھے پھانسی پر چڑھائے گی۔ کیا تم مجھے مرتے دیکھ سکتی ہو؟ میں ابھی اماں کے غم میں ہی تڑپ رہی تھی۔ بھائی کو پھانسی کیسے چڑھا سکتی تھی؟ اسی وقت وہ خود بھی رو رہا تھا اور اس نے جو کچھ اماں کے ساتھ کیا وہ واقعی میں جنون کی کیفیت میں تھا۔ میں نے اس بار بھی بھائی کی مان لی، جیسے بچپن میں اس کے ہر جھوٹے جرم پر بچپن میں پردہ ڈالتی تھی، اب بڑے جرم پر بھی عزت کی چادر ڈال دی اور اپنے ہونٹ سی لیے۔ لیکن اس کا حوصلہ مجھے کیا ملا، اس کا صلہ مجھے کیا ملا؟ مجھے یہ ملا کہ اس بھائی نے میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ بہنیں بھائیوں پر جان وار دیتی ہیں، اور میں عزت وار چکی تھی۔ اس کے نشے نے پہلے مجھ سے میری ماں چھینی تھی اور آج میری عزت وہ مجھے اس محلے سے نکال کر اس بیابان جگہ پر لے آیا، کیونکہ یہاں پر میری آہو زاری سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میرا بھائی میرے سامنے ناشتہ رکھ کے جا چکا تھا۔ میں نے روتے دھوتے اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرا تھا۔ اس سے پہلے کہ عرفان میرے کمرے کا دروازہ لاک کرتا، میں نے کہا، بھائی میں آپ کی ہر بات مانوں گی، دروازہ لاک مت کرنا۔ پھر یہی ہوا تھا، عرفان میری طرف سے مطمئن ہوا اور چلا گیا۔ جب وہ گھر سے باہر گیا تو میں بھی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اب بے ضمیر ہو چکا ہے، اس لیے میرے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا، وہ یہ کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی، کیونکہ میں اس گناہ سے بھری زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ رات کو پھر کسی کو اپنے ساتھ لے آئے گا اور خود نشہ کر کے سو جائے گا۔ وہ لوگ میری زندگی برباد کریں گے، اس لیے ایک چادر خود پر اوڑھ کر اپنا چہرہ چھپائے میں گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ ایک سنسان بیابان علاقہ تھا، مجھے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ مجھے جانا کہاں پر ہے، بس میں نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ دوپہر سے رات ہو چکی تھی، لیکن میرا سفر تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے وہاں کہیں دور دور تک آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کی سیاہی بھی چھا چکی تھی اور چل چل کر میرے پاؤں بھی چھل ہو چکے تھے کہ مجھے سامنے مین روڈ نظر آ گیا، لیکن شاید اس وقت رات کافی ہو چکی تھی، اس لیے وہاں اکا دکا گاڑیاں ہی گزر رہی تھی۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں جس گاڑی کو روک کر پناہ مانگوں، جب اپنا ہی گھر میرے محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا، اپنا ہی سگا بھائی میرا محافظ بننے کی بجائے میرا دلال بن چکا تھا، تو کسی غیر پر بھروسہ کرتی۔ میں انہی سوچوں میں گم سنسان سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب ایک پولیس موبائل میرے پاس آ کر رک گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا کہ اچھا ہے، میں پولیس والوں کو مل گئی ہوں، اب میں اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی۔ وہ پولیس انسپکٹر مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ اے لڑکی، اس وقت یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ میں رونے لگی اور روتے ہوئے ساری بات انسپکٹر کو سنا دی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم ہماری گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کلیم تمہارے بھائی کو بھی گرفتار کر لیں گے اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے تمہیں برباد کیا ہے۔ میں یہ سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ مجھے کسی دارالعمان میں چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ میں اس پولیس موبائل کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کے، کیونکہ اس وقت اس پولیس موبائل میں بس وہی ایک آفیسر تھا جو گاڑی بھی خود چلا رہا تھا۔ کافی دیر گاڑی مختلف راستوں میں چلتی رہی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے جب وہ پولیس موبائل اسی گھر کے سامنے جا رکی جہاں میرے بھائی نے مجھے قید کر کے رکھا تھا۔ اس گھر کے باہر چند اوباش قسم کے مرد بھی کھڑے تھے، عرفان بھی ان کے ساتھ موجود تھا۔ میں یہ دیکھ کر اس انسپکٹر کی طرف دیکھا جو کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے نیچے اترا اور ایک شخص سے کہنے لگا، سیٹھ لے آیا ہوں تیری لڑکی کو واپس۔ سالی خود کو بہت ہوشیار سمجھ رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دماغ چکرانے لگا۔ اس شخص نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے بڑی بے دردی سے بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا، پھر مجھ سے پھنکارتے ہوئے بولا کہ تو میرے قبضے میں ہے لڑکی، جہاں بھی بھاگ جائے گی واپس یہیں آئے گی۔ تیرے بھاگنے کی سزا جو تجھے آج ملے گی، تو اپنے لیے موت مانگے گی۔ موت، یہ کہہ کر اس نے مجھے میرے بے ضمیر بھائی کے سامنے اس پولیس والے کی جانب پھینکا۔ میں لڑکھڑاتی ہوئی اس کمینے کے پہلو سے جا لگی۔ وہ شخص کہنے لگا، تو اسے یہاں واپس لایا ہے، اس لیے پہلا حق تیرا ہے۔ میں یہ سن کر عرفان کو پکارنے لگی کہ وہ مجھے بچا لے۔ شاید عرفان کے خون نے کچھ جوش مارنے کی کوشش کی، لیکن اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور عرفان کی طرف بڑھا دی۔ کہنے لگا، یہ پی اور دنیا پر بادشاہ بن جا۔ یہ کہہ کر وہ 4 افراد مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ عرفان گھر سے باہر ہی تھا۔ گھر کا دروازہ بند کیا۔ صبح میری حالت یہ تھی کہ مجھے اس کمرے سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی آہٹ بھی مجھے کانپ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے ساتھ 4 لوگوں نے زیادتی کی۔ اس کے بعد میں سمجھ چکی تھی کہ عرفان تو کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکا ہے۔ میں کسی بھی بہت بڑے گینگ کے ہتھے چڑھ چکی ہوں۔ میرے لیے بھاگنا ممکن ہی نہیں۔ میں نے جو انجام بھاگ جانے پر بھگتا تھا، میں نے یہ کوشش چھوڑ دی۔ وہ لوگ چور اور ڈاکو تھے جن کے گروہ میں پولیس کے چند اہلکار اور آفیسر بھی شامل تھے۔ وہ نشے کی لالچ دے کر عرفان سے چوری بھی کرواتے اور قتل بھی۔ میرا بھائی بدماش بن چکا تھا۔ ایک نشے کی پڑیا کی خاطر وہ ان کتوں کے تلوے چاٹنے کو بھی تیار ہو جاتا۔ شاید نشہ ایسی چیز ہے جسے لگ جائے اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والوں کو بھی برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں نے اختلافات چھوڑ دیا، اس لیے مجھ پر اب سختی بھی کم کر دی گئی۔ مگر ایک دن ان لوگوں نے میرے بھائی کو نشہ نہیں دیا اور اسے ایک ایسی بات کہی کہ روح لرز جائے، اور گھر میں بند کر کے چلے گئے۔ گھر میں اس وقت عرفان تھا۔ میں بار بار گیٹ پیٹ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ اگر اسے نشہ نہ ملا تو مر جائے گا۔ وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن آج مجھے اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر وہ گھر کی مختلف چیزیں توڑتا رہا، پھر میرے پاس آ گیا اور کہنے لگا، مجھے نشہ چاہیے ورنہ میں مر جاؤں گا، مجھے کیسے بھی کہیں سے بھی نشہ لا کر دو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت عرفان کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ اس پر جنون سا طاری ہونے لگا تھا، ویسا ہی جنون جس سے اس نے اماں کو مار ڈالا تھا۔ میں یہ دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہٹ کے وہ کہنے لگا، مجھے نشہ چاہیے، مجھے نشہ دو ورنہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا، ٹھیک ہے، میں تجھے نشہ دیتی ہوں، پہلے مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میری بات سن کر سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں کچن میں چلی گئی، دودھ فریج سے نکالا اور اسے گرم کیا، پھر اس گرم دودھ میں 4 سے 5 چمچ چوہے مار دوا ڈال دی۔ باہر نکل کر وہ گلاس بھائی کو پکڑا دیا۔ میں نے کہا، اس میں نشہ ہے، اسے پی لو اور بھول جاؤ دنیا کے سارے غم، آزاد ہو جاؤ اس دنیا سے۔ اس نے وہ دودھ کا گلاس ایک ہی گھونٹ میں پی لیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سو گیا، پھر کبھی نہ اٹھنے کے لیے۔ آج میں یہ سن چکی تھی کہ وہ لوگ میرے بھائی سے کیا مطالبہ کر کے گئے تھے۔ وہ بدماش عرفان سے کہہ کر گئے، اگر تمہیں نشہ چاہیے تو اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ سن کر عرفان نے صاف منع کیا کہ وہ یہ کبھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے وہ اسے نشہ دیے بنا ہی چلے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نشے کی خاطر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔
یہ ایک ایسی اذیت تھی جو میں برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا تھا۔ وہ چوہے مار دوا میں نے آج ان لوگوں کی شراب میں ڈال دی۔ یہ زہریلی دوا میں نے ان لوگوں کے ڈرائیور سے یہ کہہ کر منگوائی تھی کہ گھر میں چوہے بہت ہو چکے ہیں، مجھے دوا ڈالنی ہے۔ وہ ایسی زہریلی دوا لائے جو 2 منٹ میں چوہوں کا کام تمام کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ لوگ واپس آئے تو میں عرفان کی موت پر رو رہی تھی۔ میں نے کہا نشہ نہ ملنے پر عرفان مر گیا۔ ان لوگوں نے عرفان کو دفنا دیا۔ رات کو مجھ سے شراب لانے کا کہا۔ میں وہی شراب ان کے سامنے پیش کی جسے پیتے ہی آدھے گھنٹے میں وہ لوگ مر چکے تھے۔ مجھے اپنے اس عمل پر کوئی افسوس نہ تھا۔ میں گھر سے باہر نکل گئی اور دارالعمان چلی گئی، اور اب یہاں اپنی باقی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے بس اس وقت کا افسوس ہے جب عرفان نے پہلی بار سگریٹ پیا اور میں نے اس کی اس بات کو راز رکھا۔ اگر میں اسی وقت اماں کو کہہ دیتی تو شاید حالات آج ایسے نہ ہوتے، اور شاید میرا بھائی اس دنیا سے نہ جاتا۔